اسٹیبلشمنٹ کل عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا الیکشن کمیشن کہتا تھا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ ہم 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. اچھا آج سپریم کورٹ کہتا ہے ہم تو کل کرانے کو تیار ہیں. یہ آپ وزیر اعظم اسمبلی میں پاس کرو قانون کھڑے ہو کے کرنا چاہیے کہ وہ تمام سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں اور آئندہ بھی کسی سیاستدان کے اوپر مقدمہ نہیں بنے گا. بے شک وہ قتل کرے, بے شک وہ چوری کرے, بے شک وہ زنا کرے, کچھ کرے. عثمان صاحب یہ سیاسی مقدمے نہیں ہیں, آپ پاس کر دیں. اور یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا, یہ بڑی شاندار قسم کی تبدیلی ہے جس کے اندر 100 سال پرانے دشمن جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں. 200 قتل کرنے والے جو ہیں ایک میز پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ اس ملک کی تقدیر سنوار بھی سکتے ہیں. تو اس ملک کی تقدیر کیوں سنواری نہیں گئی؟ کیا یہ خود بیٹھے ہیں؟ اگر یہ خود بیٹھے ہیں تو پھر ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں. کہ آپ اس ملک کے لیے کالا باغ ڈیم کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس ملک کی بقا کے لیے, سالمیت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس ملک کے 1 سال کے مفاد. اور اگر ان کو کسی نے بٹھایا ہے تو پھر ان بٹھانے والوں کو بھی آتا ہے کہ کیا آپ ان کو بٹھا سکتے تھے اس وقت, تو باقی عرصے میں آپ نے کیوں نہیں بٹھایا. اور یہ سب کل عمران خان صاحب نے جو بیان دیا, اور اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعظم اقتدار سے فارغ ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر, عمران خان صاحب کا کل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو, ایک لمٹس کراس کیوں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ادارے ہی نشانہ کیوں بنتے ہیں اقتدار کے بعد کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے واپس لاؤ. پہلے تو عمران خان صاحب کے جس بیان جو ہے نا, اس کو اگر ہم پورا اس وقت تو پتہ نہیں چلیں گے, بہت دفعہ چل چکا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ایک انالیٹیکل صورتحال کے اندر کہا ہے کہ پاکستان جو ہے لیڈ کر رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف. اگر ڈیفالٹ کی طرف لیڈ کیا گیا تو پھر جب لینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ سے اپنی ٹرمز نیگوشیٹ کرتے ہیں. جب ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو کچھ آپ کے پاس دینا کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آتے ہیں. دینے کے لیے آپ کے پاس یا تو کوئی ریزروائر ہوں, کوئی فارمز ہوں, کچھ منرلز ہوں, کوئی تیل نکلتا ہو, آپ کے پاس لے دے کے ایک نیوکلیر پراپت رہ جاتا ہے. اور اگر آپ نیوکلیر پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی ہوگی. اور پاکستان آرمی ہوگی تو اس کا افیکٹ سٹنلی پاکستان پہ بنے گا. اور یہ سینیریو جو ہے یہ اکیلا عمران خان نے, دنیا کے ہر بندے نے تقریباً اس کے اوپر گفتگو کی ہے. لیکن چونکہ اچھالا گیا ہے, ظاہر بات ہے, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہر وقت ہم جیسے اچھالا گیا ارد گرد گفتگو ہوئی ہے نا بہت زیادہ. کیونکہ اس سے پہلے بے شمار لوگوں نے گفتگو کی. ایف ایم اسیسینیٹڈ بھٹو کی نکال لیں, انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں بے نظیر کے زمانے کی گفتگو نکال لیں. پھر اس کے بعد باقی نواز شریف صاحب کی تو نکال لیں, بے نظیر کی جو ہلاکت کے بعد کی صورتحال نکال لیں. اصل بات یہ نہیں ہے, پاکستان کی پالیٹکس جو ہے بڑی تکلیف دہ پیریڈ سے گزر رہی ہے اس وقت. اور اس تکلیف دہ پیریڈ میں ایک بات لوگوں کو بڑی آرام سے انڈرسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا, یہ بڑی شاندار قسم کی تبدیلی ہے جس کے اندر 100 سال پرانے دشمن جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں. 200 قتل کرنے والے جو ہیں ایک میز پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ اس ملک کی تقدیر سنوار بھی سکتے ہیں. تو اس ملک کی تقدیر کیوں سنواری نہیں گئی؟ کیا یہ خود بیٹھے ہیں؟ اگر یہ خود بیٹھے ہیں تو پھر ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں. کہ آپ اس ملک کے لیے کالا باغ ڈیم کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس ملک کی بقا کے لیے, سالمیت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس ملک کے 1 سال کے مفاد. اور اگر ان کو کسی نے بٹھایا ہے تو پھر ان بٹھانے والوں کو بھی آتا ہے کہ کیا آپ ان کو بٹھا سکتے تھے اس وقت, تو باقی عرصے میں آپ نے کیوں نہیں بٹھایا. دونوں سینیریو سامنے. اور لوگ بڑی آسانی سے, میں بتاؤں, یہ بات بتانی چاہیے کہ لوگ بڑی آسانی سے, اوریا مقبول جان کنکلوژن پہ بیٹھا, کوئی آسمان سے اترا ہوا دماغ نہیں ہے. ایک عام آدمی کا بھی دماغ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے بڑی تکلیف دہ صورتحال. اب میں آپ کو بتاؤں, پہلے عمران خان صاحب
کانسٹیٹیوشن ساتھ پلے کر رہے تھے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. مثلا آپ کہہ دیں کہ 12 بجے کوٹ لگی تھی, لیکن چونکہ سوری صاحب نے اس پیریڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کا سہارا لے کے پلے کرنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس طرف آ جائیں. وہ پہلے کرتے تھے گورنر کا چارج نہیں لینے دینا, یہ نہیں کرنے دینا. اب کیا ہو رہا ہے, اب حمزہ شہباز کی اقلیت کو آپ نے قائم رکھنا ہے. آپ ان کے 5 نوٹیفکیشن نہیں کر رہے بندوں کو, کیونکہ جس نے نوٹیفکیشن کیا وہ اقلیت میں چلا جائے گا. ایک بندہ ان کا ریزائن کر چکا ہوا ہے. یہاں پر وہاں پر اوپر جتنے بھی سینیریوز ہیں آپ کے الیکشنز کے, کل الیکشن کمیشن کہتا تھا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ ہم 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. اچھا, آج سپریم کورٹ کہتا ہے ہم تو کل کرانے کو تیار ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر اس میں خرابی کس کو ہو رہی ہے, بدنامی کس کی ہو رہی ہے, پاکستانی پالیٹکس کی ہو رہی ہے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ اتنی ذمہ دار جگہ پر بیٹھنے کے بعد اس قسم کے بیانات نہیں, میں تو چونکہ خود اس قسم کا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں, میں تو خود چونکہ اس قسم کا انالیسس کر چکا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک وارننگ کس قوم کو دینی چاہیے. اگر آپ نے وارننگ نہیں دی تو آپ مارے جائیں گے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک فیصلے نہ کیے تو آج اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات پر یکسو ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کل عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دے. نہیں, عمران خان کا تعلق میں اپنے وہ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک فیصلے, ٹھیک فیصلہ تو یہی ہے نا. عمران خان کا تعلق ہی نہیں. اس وقت کنسنسس کیا مانگا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر جمہوری نظام کا ایک ہی حل ہوتا ہے, یار الیکشن کروا دو, پبلک کو نیا مینڈیٹ لے لو. اچھا, کوئی اور تو عمران خان کیا کہہ رہا ہے, گورنمنٹ تو نہیں مانگ رہا, کہتا ہے الیکشن کراؤ. حکومت ہے, اس کی مرضی ہے, پوری مدت پوری کر کے کرا دے. مدت کی بات نہیں ہوتی جب کرائسس بلٹ ہے. آپ کیا سمجھتا ہے کہ حکومت بیساکھی کے بغیر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ انتہائی بیوقوف سوچ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیا, حمزہ شہباز, آج پنجاب گورنمنٹ میں حمزہ شہباز کی حکومت گر جائے, فیڈرل گورنمنٹ اسٹینڈز نو ویئر. شہباز شریف 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہو جاتا ہے. صرف اگر پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہو, سندھ میں اس کی حکومت نہیں, کے پی کے میں اس کی حکومت نہیں, بلوچستان جس کی صورتحال ہے 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے. اتحادیوں کی حکومت ہے, ساری اتحادیوں, پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات, اتحادی. جزاک اللہ, جزاک بالکل اللہ, آپ نے آپ کی درستگی کا شکریہ. ٹھیک ہے, وہ امریکن جس وقت وہاں لڑے تھے نا, اس میں انہوں نے مارا تھا نا جاپنیز کو, ہیروشیما ناگاساکی, وہ بھی کہتے تھے اتحادی افواج نے مارا ہے, وہ بھی امریکنز کا نام نہیں آتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان صاحب, آپ نے اس سارے سینیریو کے اندر قوم کو کنفیوژن سے نکالو, اور قوم کو کنفیوژن سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قوم کے اندر ہم تو پہلے دن سے کہتے آئے ہیں, عمران خان جب موجود تھا اس وقت بھی کہتے تھے الیکشن کروا لو, کہ بھائی ایک آپ کی ڈاؤن فال ہو رہی ہے. اور سب سے اچھا مشورہ زندگی میں اگر کوئی شیخ رشید کا مجھے لگا تو یہی تھا کہ الیکشن میں چلے جاؤ, کہ اگر آپ چلے جاؤ گے تو آپ بچ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ ڈگال کیا کرتا تھا, جیسے سمجھتا تھا کہ میری پاپولرٹی کم ہونے لگتی ہے یا کوئی مسائل بن جاتے ہیں, فوراً چلا جاتا کہ الیکشن کروا لو. وہ یہاں تک اس نے کرتا تھا کہ 51% ووٹ دیتا, تب بھی وہ نہیں آتا تھا. اسی طرح برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا, کہتے جاؤ. آپ نے مجھے, آپ خود سوچیں, بریکسٹ میں ہارا ہے, وہ بریکسٹ میں ہارا ہے, اس نے کہا مجھے ووٹ کم ملے, میں واپس جا رہا ہوں, الیکشن میں چلے جاؤ. جمہوریت میں تو کوئی حل ہی نہیں ہے, لیکن کیوں نہیں جایا جا رہا؟ چلے, یہ تو سیاست ہو گئی. چیئرمین نیب صاحب کا عہدہ مکمل ہوا آج, میں یہ ٹرائی کر رہا تھا, فون بند ہے. جسٹس جوید اقبال صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست رہے. اوورآل نیب کو بڑا متنازع کہا گیا پورے 4.25 سال میں کہ جی جانبداری کا مظاہرہ کیا. نیب کی 4.25 سال کی کارکردگی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کے دور میں؟ زیرو. اس کی ایک وجہ ہے, نیب کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہا, اور پاکستان کا نہ عدالتی نظام انڈیپینڈنٹ ہے نہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب, پھر مثال پھر بات کی, پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایک خاص لیول پہ آپ بولتے ہو, سارے کچھ کرتے ہو. میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں کہ مشرف کے زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو خاص طور پہ ان کے کیسز بنا کے چھوڑا, اور ذاتی مثال بھی تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ کا کیس خود مجھے فائل پڑی تھی, وہ فائل غائب کر کے اس کو کیا گیا. اس کے بعد میں بھی یہی چلتا رہا, کبھی کبھی. ابھی آپ دیکھ لیں, سب سے بڑے کیسز جو ہیں وہ زرداری کے اور نواز شریف کے چلے تھے نا. زرداری صاحب جس گورنمنٹ میں آئے ہیں تو قمر زمان ہوتے تھے یہاں پر. ہاں جی, آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کی اوریجنل ریکارڈ غائب ہوا ہے جی نیب سے.
آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کیس تھا، ٹیکنا کا کیس، نیکلس کا کیس، سوئس اکاؤنٹ کا کیس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کیس کے اندر ایک خط نہ لکھنے کے اوپر وزیر اعظم کہے کہ میں نہیں لکھتا ہوں خط، بھائی وار دی، قربان کر دی زرداری صاحب کے اوپر اپنی وزارت عظمیٰ. یہ ملک ہے؟ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی بندہ جو ہے اصول کی گفتگو کرے گا؟ آج واجد شمس صاحب مر گیا، ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پورے کا پورا اس نے کیس اٹھایا اور لے کے کاغذ اٹھا کے چلے گیا. یہاں آ جائیں آپ، مجھے پاکستان کیا دنیا کی عدلیہ کی تاریخ مجھے بتا دیں. کئی دفعہ اس پہ پروگرام کیا ہے کہ ایک آدمی جو کہ اپنی کنوکٹڈ سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہو، اس آدمی کے لیے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یورپ کا ہسپتال جیل منتقل کیا جائے، لیکن بندہ جیل سے باہر منتقل نہیں کیا. یہ ایک نیب نے کیا ہے، نیب نے تو نہیں کیا. آپ سوچیں کہ یہ 6 مہینے 7 مہینے سے یہ جو پیشیاں ہو رہی ہیں آ رہی ہیں، یہ عدالتی نظام جو ہے یہ کس کے زیر اثر ہے؟ پاکستان میں نیب کی خرابی نہیں ہے، پاکستان میں پورا نظام عدل تباہ و برباد ہو چکا ہے. میرا بیٹا مفرور ہو اور اس کی میرے ساتھ تصویر آ جائے، پولیس مار مار کے میرا چہرہ سجا دے گی، پولیس میرے گھر میں گھسے گی، مجھے جوتے مارے گی، مجھے لے کے جائے گی. پاکستان کا کوئی بھی عام شہری اس کا بیٹا مفرور ہو، اس کے ساتھ تصویر نظر آ جائے. آج نظر آتی ہے تصویر، کہ نہیں نظر آتی اخباروں میں؟ صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا علاج کیا ہے عثمان صاحب، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تصویر، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم لا کا احترام کرتے ہوئے نہیں لے جانا چاہیے تھا. ان کے لیے تو بڑا آسان فارمولا ہے نا کہ یہ تو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور اس کا تو یہی ہوتا ہے. نہیں، یہ آپ وزیر اعظم اسمبلی میں پاس کرو قانون کھڑے ہو کے کرنا چاہیے کہ وہ تمام سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، اور آئندہ بھی کسی سیاستدان کے اوپر مقدمہ نہیں بنے گا، بے شک وہ قتل کرے، بے شک وہ چوری کرے، بے شک وہ زنا کرے، کچھ کرے. عثمان صاحب یہ سیاسی مقدمے نہیں ہیں. آپ پاس کر دیں کہ ایک آدمی جس کے پاس 1 لاکھ ووٹ ہے وہ ایم کیو ایم کی طرح بھتہ خوری کرے، وہ خاص طور پہ جلا دے 450 بندے اس کے اندر، کیا نام ہے اس کا، فیکٹری کے اندر، بلدیہ فیکٹری کے اندر، اس پہ کیس نہیں بن سکتا. بڑے آرام سے کہتا ہے میں سیاسی کیس ہے میرے پر. چودھری غلام حسین جو ہے وہ ایم این اے ہوتا تھا، وہ ڈائریکٹ فائر کرے لیاقت باغ کے اندر، بندے مارے، ولی خان اپنی لاشیں اٹھا کے وہاں چلا جائے، سیاسی کیس ہے. ڈاکٹر نذیر کو مار دو، سیاسی کیس ہے. خواجہ سعد رفیق کے باپ کو مار دو، سیاسی کیس ہے. تمیز تھوڑی سی ہوتی ہے کسی نہ کسی سیاست کے کیس کے اندر، باقی چیزوں کے اندر. یا تو آپ پاکستان کا لا خارج کر دو، کوئی بھائی یہ غریب آدمی کا کیس ہے، یہ غریب آدمی پہ چلیں گے، اور یہی مسئلہ ہے. مسئلہ صاحب صرف ایک ہے، سمپل سی بات ہے. یہ قوم بڑی کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے مجھے جو ملتا ہے کہ جس کے نروز ٹینس نہیں ہے. اچھا، انتہائی تکلیف میں، اوپر سے آپ مہنگائی کے. مجھے تو ایک فکر ہے، جہاں سے میں جاتا تھا رستے میں وہ آپ کے گھر کے پاس نہیں کلفی والا، اسے میں 60 روپے کی کلفی خریدا، کل وہ 70 روپے کی ہوگی. اچھا، 10 روپے کلفی بڑھ گئی. کلفی کھانا چھوڑ دیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ.